کی، بیٹا وکیل ہوتا، کچہری میں جا کے مقدمہ کرتا اور کہتا سنو یہ مسجد ہماری ہے اور رب کا گھر ہے، ہم جان دے دیں گے لیکن رب کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ ہم اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بیٹوں کو انجینئر بناؤ، اپنے بیٹے کو وکیل بناؤ، لیکن جوانوں دنیا کی ساری ڈگریاں بعد میں دینا، حافظ قرآن پہلے بنا دینا، دنیا کی ساری ڈگریاں بعد میں دینا، قرآن کا قاری پہلے بنا دینا، ورنہ یاد رکھو آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا آنا ہے، آج دولت ہے تو کل غریبی آنی ہے، اگر آج بازوؤں میں دم ہے تو کل کمزوری آنا ہے، اگر آج صحت ہے تو کل بیماری آنا ہے۔ یہ زندگی اور موت کی رسی کب کس سرہانے ٹوٹ جائے کچھ نہیں پتا ہے۔ آج جوانیوں پہ گھمنڈ کرتے ہو، اپنی دولت پہ ناز کرتے ہو، اپنی کمائی پہ عیاشیاں کرتے ہو، یاد رکھو مسلمانوں حشر کا دن ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ ہوں گے، حضرت جبریل پہ ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہوں گے۔ اگر انبیاء نے یا رسولوں نے یا تابعین نے یا فرشتوں نے سوال پوچھا اپنی زندگی میں کیا کیا، تب کیا جواب دو گے؟ اگر پوچھا گیا کتنوں کی زمینوں کو ہلوا دے تب کیا جواب دو گے؟ اگر پوچھا جائے گا کتنوں پر ظلم کیا تب کیا جواب دو گے؟ اگر پوچھا جائے گا کتنوں کا دل دکھایا تب کیا جواب دو گے؟ اگر پوچھا جائے گا کتنوں کو تیری وجہ سے تکلیف ہوئی تب کیا جواب دو گے؟ ارے ایسے اعمال کرو جب حشر کا دن ہو، مصطفیٰ پوچھے یہ میرا امتی ہے، پوری زندگی گناہ کرتا رہا لیکن جب آخری وقت آیا اس نے مصلی اٹھایا، رب کی بارگاہ میں بچھا کر کے کہا یا رسول اللہ میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں لے جا بجا۔ اپنی سوچ بدلو، اپنا طریقہ بدلو۔ اب آ جاؤ، میں کہتا ہوں ہر آدمی اپنے بیٹے کو وکیل، جج، انجینئر ضرور بنائے لیکن سب سے پہلے قرآن کا قاری بنا دے۔ اور ساتھ بھائی دیکھنا، ہر دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اسکول بدلنا ہوتا ہے، دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کالج بدلنا ہوگا، کلاس بدلنا ہوگا، ٹیچر بدلنا ہوگا، کاپیاں کتابیں بدلنی ہوتی ہیں، بیگ بدلنا ہوتا ہے، کوئی بھی ڈگری حاصل کرنا ہو کلاسیں چینج ہوتے ہیں، کتابیں بدلتی ہیں، لیکن پوری اسی سرزمین پر پوری دنیا میں صرف ایک قرآن ایسا ہے جس میں نہ استاد بدلنے کی ضرورت ہے نہ کتاب بدلنے کی ضرورت ہے، پڑھانے والا بھی ایک ہے اور پڑھنے والا بھی ایک ہے۔ پھر آ جاؤ، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، اگر بچہ 20 سال کا ہوگا تو اپنا بیگ پیٹھ کے پیچھے ٹانگ کے جاتا ہے اور یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے یہ دنیا کی تعلیم صرف دنیا میں کام آئے گی۔ اور اگر ہمارے یہاں 3 سال کا بچہ ہو، الف بے کا قاعدہ ہو تو سینے سے لگا کے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تعلیم صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ہے کہ نہیں حقیقت؟ ساری دنیا کی ڈگریاں ایک طرف، رب کا قرآن ایک طرف ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عمر فرماتے جب فیصلہ نہیں ہوتا تھا تب ہم قرآن اٹھا کر کے دیکھتے تھے، جب مصیبتیں آ جایا کرتی تھی تب قرآن پڑھا کرتے تھے، جب پریشان ہوا کرتے تھے تب قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھو جب موت کے فرشتے آتے ہیں اور روح نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم مسجد جاتے ہیں اور امام کو بلا کر لے کے آتے ہیں، وہ امام ذرا گھر پہ سنو، باپ کی تکلیف، آپ کو تکلیف ہے، ماں کی طبیعت خراب ہے، ادھر امام آتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، ادھر رب کی رحمتیں تیرے دروازے پہ آنا شروع ہو جائے۔ اپنی سوچ بدلے، اپنا طریقہ بدلے، اپنا انداز بدلے، کم از کم اتنا قرآن کو پڑھا دو بچوں کو، اتنا قرآن پڑھا دو بچوں کو کہ جب آپ کا آخری بچہ ہے، آپ کا آخری ٹائم آئے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اپنے بیٹے کو بلاؤ اور بلا کے کہو بیٹا میں نے تیری زندگی پہ کئی لاکھ روپیہ خرچ کر دیا ہے، تو میرے کچھ کام آ جا، تو میرے کچھ کام آ جا۔ اب آ جائیے دنیا کی طرف، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا آپ کی؟
اگر آپ اس غلط فہمی میں رہتے ہو تو جوانوں بڑی افسوسناک بات ہے. میں نے دیکھا ہے بچپنے کا عالم ہے, اگر چھوٹے بھائی کو کوئی مار دے تو بڑا بھائی سینہ تان کے روڈ پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا تیری ہمت کیسے ہوئی, تو نے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا, میرے بھائی کو مارا ہے. لیکن یہی تو جو نوجوان جب بڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پیچھے, گھر کے پیچھے, حصے کے پیچھے ایک دوسرے کے اوپر بندوقیں تان دیتے ہیں, حصہ لینے کے چکر میں لڑائی اور جھگڑے کرتے ہیں. اور یاد رکھو مسلمانوں, رب نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اپنی زندگی پہ ناچ کرو, رب نے اس لیے زندگی نہیں دی ہے کہ اپنی زندگی عیاشیوں میں گزارو, اپنی زندگی کو چوراہے پہ نیلام کر دو, اپنی زندگی کو بےہودہ کاموں میں صرف کر دو. اگر زندگی 20 سال کی ہو گئی ہے, 25 سال کی ہو گئی ہے, 50 سال کی ہو گئی ہے, تو آخری رات میں کیک نہیں کاٹنے کا ہے, عیاشیاں نہیں کرنے کا ہے, پٹاخے بازی نہیں کرنے کا ہے, ڈی جے لگا کر نچنیوں کو بلا کر نچانے کا نہیں ہے.